کیا کہنا چاہیے، نہ اس کے خلاف تلوار اٹھائی لیکن آرگومنٹ کیا. وہ جو آرگومنٹ بلڈ کرنے کا کلچر ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، اس کی جو آپ نے روشنی ڈالی اس پہ ذرا کھولیے گا بات کو. آپ کے اس پورے سوال کو ہم اس ایک جملے میں لے سکتے ہیں قرآن پاک کے، رحماء بینہم اشداء علی الکفار. جو اسلام کے دشمن تھے ان کے لیے آپ سے زیادہ سخت انسان کوئی نہیں تھا. جس طرح حضرت نے بتایا ان کے فیصلوں کے حوالے سے روشنی ڈالی ہے. اور آپس میں اتنے رحیم تھے، آپس میں تو پھر بات بڑی ہے. یہ تو خون رسول تھا، یہ خاندان نبوت تھا. ان کے ساتھ تو آپ اتنے نرم تھے. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھی. مولا علی آ گئے تو آپ ان کو بڑے توجہ سے دیکھ رہے تھے. تو کافی دیر جب گزر گئی تو ام المومنین فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ ابا جی آپ مولا علی کو اتنا توجہ سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ چند دن پہلے میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو میں نے کہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوا اس عبادت سے محروم کیوں رہوں. کیا بات ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بھی جملہ پھر کہنا کہ محبت کرنا اہل بیت سے ابو بکر نے سکھایا. ابو بکر صدیق نے سکھایا. بات ہے یار، تو خدا کے لیے. اچھا، اب قرآن پاک کی آپ نے بات کی، اگر اجازت ہو تو میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. اضافہ اپنے حساب سے قرآن پاک کے جب داخلی شواہد کو آپ دیکھتے ہیں نا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک کتاب مدون مرتب کر کے دے گئے تھے. بے شک. مثلا آپ سورہ بقرہ کو پڑھ لیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین. کتاب جو چیز ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی کہ جو منتشر اشیاء پر لکھی گئی ہو. اس سے کوئی میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ یہ ہماری احادیث اور تاریخ میں موجود نہیں. منتشر اشیاء پر بھی قرآن لکھا ہوا تھا. مثلا آج مدینہ کے میوزیم میں پڑا ہوا ہے، پتھروں پہ لکھا ہوا، ہڈیوں پہ لکھا ہوا. ایک صحابی آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیت سنی تو اس نے جا کے اس کو جو چیز دستیاب تھی اس نے اس پر لکھ کے رکھ لی. میرے پاس پتھر تھا، اچھا سا میں نے اس پر لکھ لیا. آپ کے پاس کوئی کھال تھی، آپ نے اس پر لکھ لیا. کسی کے پاس پتا تھا، اس نے اس پر لکھ لیا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں ہمیں مرتب شدہ قرآن کا نسخہ نہیں دے کر گئے تھے. The way it is now. ایسا ہی ہے نا، بالکل the way it is now. ہاں، اس کا ورژن تبدیل ہوتا رہا. جس طرح آج ہے کہ پرنٹنگ پریس پہلے کمزور تھا، اس کے اوراق کچھ ہوتے تھے، لکھنے کا طریقہ قلم سے ہوتا تھا اور طریقہ تھا. پھر آگے بہتر صورت پیدا ہوگی، پھر اس سے بہتر صورت پیدا ہوگی. اب تو یہ صورتحال ہے کہ آپ کے چھوٹے سے موبائل میں نہ صرف پورا قرآن ہے بلکہ اس کی 10,000 تفاسیر بھی اس کے اندر موجود ہیں. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ ورژن تبدیل ہوتا رہا. لیکن قرآن کے داخلی شواہد کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس بات پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ذمہ داری کہ جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں اور ایک اپنی اطرت چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ کا فرمایا کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر وہ لکھا ہوا ہی نہیں تھا، اگر وہ ایک جگہ پر جمع ہی نہیں تھا، تو پھر قرآن کا یہ کہنا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور میرے آقا کا فرمانا. میں تو آپ کی بات سے ایک بات آگے جاتا ہوں. میں نے یہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے یا کسی سے راوی مجھے یاد نہیں، اب میری بڑی جسے کہتے ہیں میموری کے اندر ہے، ایک صحابی نے آ کے پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے کہ فلاں چیز کیسی ہے. آپ نے اس کو بتایا کہ فلاں، اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. تو آپ اس کو لے کر گئے اور آپ نے اپنی جو کلیکٹڈ وزڈم تھی، جو احادیث کا جو اکٹھا کیا ہوتا، اس میں سے چھان کر بتایا. تو میں تو قرآن سے بھی ایک قدم آگے جا رہا ہوں کہ وہ احادیث کو بھی لکھ کے رکھنے کا رواج موجود تھا. اور یہی ہمارا ثبوت ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں نہیں لکھی گئی تھی، ہم کہتے ہیں لکھی گئی تھی. شروع میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی مکمل ترتیب کے ساتھ اس کی کتابت سے فارغ نہیں ہو گئے تھے، آپ نے روکا ہوا تھا کہ قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھو. جب آپ نے قرآن پاک لکھوا کے صحابہ کو دے دیا، پھر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بھی لکھا. یہ بات امت کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے، اور بالخصوص امت بالعموم انسانیت کے سامنے، کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منتشر شکلوں میں بکھری ہوئی چیزوں میں موجود نہیں تھا. حضور اپنی حیات مبارکہ میں لکھ کے صحابہ کو دے کر گئے تھے. جن لوگوں کو اس چیز کے اوپر تھوڑی سی ہو نا، وہ میں لفظ نہیں وہ استعمال کرنا چاہتا، جیسے وہ بڑے عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا کچھ، تو وہ اس پہ ایک آرگومنٹ کرتے ہیں، لیکن اس کی جس چیز کی آرکائیو موجود ہونا اس چیز کے اوپر بحث نہیں کر سکتے. جن لوگوں کو اپنے علم کے اوپر تھوڑا سا اضافہ کرنا ہو، وہ مدینہ شریف کے اندر روضہ کے بالکل سامنے
مجھے گیٹ کا نمبر نہیں یاد, وہاں پہ مدینہ کا ایک میوزیم ہے, اور اس کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں لکھ کے جس رکھنے کا جو رواج تھا وہ کتنا کلیئر, اور لکھائی جو تھی وہ کتنی زیادہ صاف اور آج کے دور میں بھی محفوظ ہے. چھوٹا سا وقفہ, واپس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر علی, یہ جو ایجاد اور اقتباس ہے نا, یہ مجھے بڑا دلچسپ لگتا ہے, یہ دونوں لفظ بڑے دلچسپ ہیں. اب اس پہ حضرت اسامہ والا واقعہ, یہ مشورہ دینے والا کون ہے؟ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی ایسے حالات نہیں. یہ آپ نے آگے سے جملہ کیا پیش کیا؟ آپ نے کہا کہ اگر مدینے کے اندر جانور آ جائیں سارے, یہاں پہ طوفان آ جائے, یہاں پہ میری بوٹیاں کر دیں, میں پھر بھی یہ ضرور کروں گا جو کہ کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں. یہ اقتباس کی ایک ایسی نیکسٹ لیول ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا, جبکہ اس چیز کی ایک منطقی شاید ترجیح یہ ہو سکتی تھی کہ اس چیز کو ڈیلے کر دیا جائے, لیکن بات یا ختم ہو جاتی نا تو پھر بات معاملہ تھا, یا ختم نہیں ہوئی. آپ حضرت اسامہ کی سواری کے ساتھ ساتھ گئے اور کہا کہ اس کی گرد بھی جو میرے پہ پڑے گی اس سے بھی میری نجات ہوگی. اقتباس حضرت ابوبکر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسے ہی ہے ان کی, بلکہ اگر آپ ملٹی ڈائمینشنل شخصیت تھے چونکہ, تو ہر حوالے سے ہی اتباع کا ان کا یہی لیول تھا آلموسٹ ہر حوالے سے. لیکن بہرحال اللہ کا قانون ہے کہ وہ بعض معاملات میں بعضوں کو ایک انفرادیت, بے شک انفرادی شان سے نواز دیتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابھی بہت ہمارے درمیان بڑی ہمارے معزز بزرگان نے بات کی قرآن مجید کی تدوین کے حوالے سے نا. دیکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید مکمل دے کر گئے تھے وہ پورا تھا, مکمل تھا, مدونہ تھا. وہ تھا لوکل نیڈ کا. ابو بکر صدیق نے جو ڈیولپ کروایا وہ تھا نیشنل ضرورت کا, اور سیدنا عثمان نے جو ڈیولپ کروایا وہ تھا انٹرنیشنل ضرورت کا. کیا بات ہے. بس جو دائرہ بڑھتا گیا, غیر عرب آ گئے, پھر اعراب کی ضرورت پڑ گئی, یہ چلتے پہلے اعراب نہیں ہوتے تھے, پھر لغت قریش پر اس کو خاص کر دیا گیا. یہ یوں تمدن, اور یہ جو دائرہ بڑھتا گیا. سیدنا عثمان نے جو فائنل ورژن ڈیولپ کروایا وہ بین الاقوامی ضرورت کا تھا بس, اور وہ ڈیولپ شدہ پہلے کا موجود تھا, اصل موجود تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک پہلو آج بڑی ضرورت ہے اس پر کرنے کی ضرورت. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب پرور تھے نا, اور حضرت بلال کی چکی چلایا کرتے تھے, یہ پرتاؤ کا لفظ جو بھی راغب بھائی نے بولا, پرتاؤ حضرت ابوبکر صدیق میں بھی تھا. طبقات ابن سعد میں ایک واقعہ حضرت ابوبکر کے باب میں لکھا ہوا ہے. وہ واقعہ ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں ہلا جلا دیتے. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر ہمیشہ نیکیوں میں حضرت ابوبکر سے کمپٹیشن کرتے تھے, آگے بڑھنے میں کوشش کرتے تھے کہ میں آگے بڑھوں. جنگ تبوک کے مال پہ بیٹھ گئے تھے کہ میں نہیں جیت سکتا. ہاں بیٹھ گئے تھے نا, لیکن کوشش تو ہوتی ہے خیرات میں آگے بڑھنے کی. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمر کی پوری نیکیوں کو ابوبکر صدیق کا ایک حصہ بھی قرار دیا گیا.